ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، رحمت و بخشش کے دعائیں ہوں صحابہ کرام، تابعین اعظام اور محدثین کرام کے لیے۔ قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، ما سلف وامرہ الی اللہ، تو اب تک اس نے جو کچھ کھایا سود کے تعلق سے اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، لیکن اگر کوئی جاننے کے باوجود، سننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود سود سے نہ رکے تو اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہاں سود کے تعلق سے اللہ رب العزت نے یہ قطعی نہیں فرمایا کہ اللہ رب العالمین سود جو کھا لیا، جس نے جو کچھ کھا چکا اس کو معاف کر دے گا، بلکہ اللہ نے صاف طور سے کہا وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس انسان کے ساتھ کیا کرے گا، اس کو معاف کرے گا یا اس کو سزا دے گا، سزا دینے کے بعد معاف کرے گا، اللہ نے کوئی بات واضح نہیں فرمائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سود کی قباحت کتنی بڑی ہے۔ اس پر انشاءاللہ پھر تفصیلی گفتگو ہوگی کہ سود کس کو کہتے ہیں اور سود کی کتنی شکلیں آج ہمارے سماج اور معاشرے میں رائج ہیں۔ اس سے قبل جو ہے ہم بیع کو سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں احل اللہ البیع، اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے۔ ہماری اسلامی شریعت جس زبان میں نازل ہوئی وہ ایک وسیع تر زبان ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ دنیا کے جتنی بھی زندہ زبانیں ہیں، کسی بھی زندہ زبان میں عربی کا صحیح ٹرانسلیٹ اور ترجمہ اور اس مفہوم کو ادا کر لے جانا جو مقصود و مطلوب ہے اللہ اس کے رسول کا، ممکن ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی زبان ہو، عربی زبان اتنی وسیع زبان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا احل اللہ البیع، اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے۔ عمومی طور سے اردو میں یا اردو دا طبقہ جب اس کا ترجمہ کرتا ہے بیع کا، تو ہم ترجمہ کرتے ہیں تجارت سے یا خرید و فروخت سے۔ حالانکہ بیع کا جو مفہوم ہے اور بیع کے جتنے معانی ہیں خاص طور سے، اور جن معنوں میں بیع کا استعمال شریعت میں ہوا ہے وہ بڑا وسیع ہے۔ آپ سنن کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، محدثین نے ایک چیپٹر، ایک کتاب قائم کیا ہے کتاب البیوع کے نام سے، اور اس میں بہت سارے مسائل ہیں۔ عمومی طور سے جب بیع کہا جاتا ہے یا یہ الفاظ استعمال کیا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں ایک مفہوم آتا ہے لین دین، خرید و فروخت۔ حالانکہ بیع کا معنی یہ صرف لین دین اور خرید و فروخت پر نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ وسیع مفہوم ہے۔ اسی لیے اہل علم نے جب بیع کی تعریف کی کہ بیع کس کو کہا جاتا ہے، تو اہل علم نے کہا کہ ایسا معاملہ جس کا تعلق دوسرے سے ہو، ایسا معاملہ، ہر وہ معاملہ جس کا تعلق دوسرے سے ہو اور اس تعلق کی بنیاد پر کچھ رقم حاصل ہو یا کوئی دوسرا فائدہ اس کو حاصل ہو، اس کو شریعت کی اصطلاح میں بیع کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیع کو جائز قرار دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود اور پابندیاں بھی عائد کی ہیں کہ ہمارا لین دین، ہمارا تجارت اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے تعلقات وہ ان اشیاء میں ہونی چاہیے جو اشیاء حلال ہوں،
جو چیزیں حلال ہوں تو حلال اشیاء میں ہونی چاہیے، حلال چیزوں میں ہونی چاہیے، حلال معاملات میں معاملہ ہونا چاہیے، ایک چیز. اور دوسری شرط بنیادی طور سے یہ ہے کہ جس چیز کا آپ لین دین کر رہے ہیں، جس چیز کا سودا ہو رہا ہے اور جس چیز کی بنیاد پر آپ دوسرے سے اپنا تعلق استوار کر رہے ہیں، اس میں جو ذریعہ اور اسباب استعمال ہو رہا ہے وہ ذریعہ اور اسباب بھی حلال ہو. ان پابندیوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے جو لین دین کیا جاتا ہے، جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم کیا جاتا ہے، اگر ان شرعی پابندیوں کو ملحوظ رکھا جائے تو اس کو کہا جاتا ہے بیع مبرور. حج مبرور کا نام سنا ہوگا، بارہا آتا ہے کہ حج مبرور کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے. اسی طرح سے بیع تو اسلام میں جائز ہے، لیکن کون سا بیع؟ بیع مبرور جائز ہے. اسلام اپنے ماننے والوں سے یہ چاہتا ہے کہ اس کا جو بیع ہو وہ بیع مبرور ہو، ورنہ بیع جو ہے وہ ایک گانے والے بجانے والے محنت کر کے جو رقم حاصل کرتے ہیں اس کو بھی بیع کہا جاتا ہے، اس کو بھی بیع کہا جاتا ہے عربی میں. لیکن جو مطلوب ہے اسلام کے ماننے والوں سے وہ ہے بیع مبرور. بیع ہونی چاہیے لیکن وہ مبرور بیع ہونی چاہیے جو شرعی اصول و ضابطے کی روشنی میں ہو. اسی لیے اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الکسب اطیب، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پاکیزہ کمائی کون سی ہے؟ کس کو پاکیزہ کمائی کہا جائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بیان فرمائی. آپ نے فرمایا عمل الرجل بیدہ، ایک انسان اپنے ہاتھ سے کماتا ہو، یعنی انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی. ہاتھ کی کمائی سے مراد صرف یہ نہیں کہ انسان محنت کرے، بلکہ ہر وہ پیشہ اور وہ ہنر جو انسان اختیار کرے، وہ ادنا بھی پیشہ کوئی بھی کہ نہ ہو. ایک آدمی مزدوری کرتا ہے اس کو وہی آتا ہے، ایک آدمی حمالی کرتا ہے اس کو وہی آتا ہے، ایک آدمی ڈرائیوری کرتا ہے اس کو وہی آتا ہے، ایک آدمی ٹیلرنگ کا کام کرتا ہے اس کو وہی کام آتا ہے. تو جو بھی پیشہ انسان اختیار کرے، جو ہنر اور پیشہ اللہ رب العالمین نے کسی کو دیا ہوا ہے، اس ہنر کو استعمال کر کے جو رقم کماتا ہے امانت داری کے ساتھ، وہ کیا ہے؟ وہ حلال ہے، پاکیزہ ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بیع مبرور، ایک تو انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی یہ سب سے پاکیزہ ہے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ کل بیع مبرور، ہر مبرور بیع. تو اہل علم نے جب اس کی شرح فرمائی کہ بیع مبرور کیا ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ البیع الحلال الخالی من المحرمات، ایسی تجارت اور ایسا لین دین اور ایسے تعلقات جس میں حرام نہ ہو، نہ تو حرام چیز ہو اور نہ حرام ذرائع ہو. تو البیع الحلال الخالی من المحرمات فلیس فیہ شبہۃ، اور یہ معاملات طے کرنے میں کوئی ایسی چیز نہ ہو، کوئی ایسا ذریعہ نہ ہو جس ذریعے کے بارے میں، جس چیز کے بارے میں شبہ کی گنجائش ہو، شبہ بھی نہ ہو، بالکل معاملہ واضح واضح ہو، دو ٹوک باتیں ہوں، چیزیں بالکل واضح ہوں. تو ایک تو فلیس فیہ شبہ، اس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہ ہو، ولا غش ولا خداع، نہ ہی دھوکہ ہو اور نہ ہی کوئی مکر ہو اس میں، تو اس کو کہا جاتا ہے بیع مبرور. تو بیع مبرور کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ پاکیزہ اور اطیب کمائی ہے، یہ پاکیزہ کمائی ہے. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے ایک موقع پر کہا تھا کہ ان التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، جتنے بھی لین دین کرنے والے ہیں، تاجر سے مراد خالی خرید و فروخت کرنے والا نہیں، آپسی لین دین جتنے بھی ہیں، وہ حق حقوق سے متعلق ہو، لین دین سے متعلق ہو، کاروبار سے متعلق ہو، یا کوئی پیشہ ہو، ایک مزدور مزدوری کر رہا ہے، اس کے جو ہے مالک اور مزدور کے درمیان کے معاملات ہوں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، جتنے بھی لین دین کرنے والے ہیں قیامت کے دن وہ گنہگاروں کے ساتھ میں اٹھائے جائیں گے، وہ گنہگار کے ساتھ اور گنہگار لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا من اتقى وبر وصدق،
اور ان گنہگاروں کے فہرست میں سے وہی جدا ہوگا، ان گروہ سے وہی الگ کیا جائے گا جس نے 3 کام کیا ہے۔ پہلا کام یہ کہ زندگی بھر وہ شبہات سے بچتا رہا، پرہیزگاری سے کام لیتا رہا، حرام سے بچتا رہا، حرام چیزوں کے کاروبار سے اور حرام ذرائع سے بچتا رہا، وبرّا اور ہمدردی کا معاملہ کرتا رہا، جب بھی کسی سے لین دین کیا تو خالی اپنے فائدے کی نہیں سوچی بلکہ سامنے والے کا فائدہ بھی ملحوظ رکھا، تو برّا وصدقہ، اور جب بھی لین دین کیا، کسی سے کوئی تعلقات کوئی معاملات قائم کیا تو اس میں اس نے راست بازی سے کام لیا، سچائی سے کام لیا، جھوٹ نہیں بولا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان تجارت کرے، لین دین کرے، کسی سے کوئی معاملہ کرے اور اس معاملے میں سچائی والا راستہ اختیار کرے، سچائی سے کام لے اور معاملات اس کے بالکل صاف ہوں، چھپائے نہ کوئی چیزیں، سامان میں کوئی عیب ہے، نقص ہے تو اس کو واضح کر دے اور سچائی کا راستہ اختیار کرے، تو اللہ فرماتے ہیں بورک لہما فی بیعہما، تو اللہ رب العالمین ان دونوں کے خرید و فروخت میں برکت دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ جھوٹ بولے اور کچھ عیوب ہیں اگر، یا جو ہے دھوکے کی چیز ہے، کچھ ملاوٹ ہے، اس کو واضح نہیں کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس لین دین کی برکت کو اٹھا لیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی لین دین کرنے والے قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے لائے جائیں گے تو وہ گنہگاروں کے گروہ میں لے کر کے آئے جائیں گے، جو گنہگار ہوگا ان کے جماعت میں، اور ان سے یہ 3 صفتیں ہی انسان کو بچائیں گی کہ ہمیشہ انسان حرام سے بچے، شبہات میں پڑنے سے بچے، ایسے کاروبار سے بچے جو کاروبار جن چیز کی کاروبار جائز نہ ہو یا ذرائع جو ہے جائز نہ ہو تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، اور ہمدردی والا معاملہ اس کا ہو، صرف اپنے فائدے کی نہ سوچے بلکہ سامنے والے کا بھی فائدہ ہو، اس کو نقصان میں نہ ڈالے، یہ کوشش کرنا چاہیے، اور سچائی کا راستہ اختیار کرے، جھوٹ نہ بولے، اس میں جو وعدے کرے اس وعدے کی پاسداری کرے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحلال بین، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہ چیزیں بالکل واضح ہیں، والحرام بین، اور حرام بھی واضح ہے، وبینہما المشتبہات، یا بینہما مشتبہات، لیکن حلال اور حرام کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو شبہ کی ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ کتاب و سنت میں 3 قسم کے دلائل اور نصوص ہیں۔ ایک وہ احکامات ہیں کہ جس میں کسی کام کے کرنے کی تاکید کی گئی اور نہ کرنے پر شریعت نے وعید بتائی ہے، ایسے احکام ہو گئے، اس کو کرنا ضروری ہے۔ اور کچھ احکام ایسے ہیں کہ جس میں نہ کرنے کی تاکید ہے کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، جیسے کہ سود ہے، نہیں لینا دینا ہے، شراب ہے، اس کو پینا بھی نہیں ہے، اس کو بیچنا بھی نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا تعاون بھی نہیں کرنا ہے، رشوت ہے، حرام ہے، اس میں آپ کسی قسم کا تعاون نہیں کر سکتے۔ تو کچھ چیزیں ایسے ہیں، کچھ نصوص ایسے ہیں جو واضح ہیں، بالکل واضح، نہ کرنے کی تاکید ہے شریعت میں اور کرنے پر اس کے لیے وعید ہے۔ یہ 2 باتیں ہو گئی۔ اور تیسری چیز ایسی ہے کہ جس کے کرنے نہ کرنے کا کوئی معاملہ واضح نہیں ہے، انہی کو کہا جاتا ہے مشتبہات، انہی کو مشتبہات کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بینہما مشتبہات، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، کچھ معاملات ایسے ہیں جو حلال بھی ہو سکتے، حرام بھی ہو سکتے، جائز بھی ہو سکتے، ناجائز بھی ہو سکتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یعلمها کثیر من الناس، اکثریت کو اس کے حلال و حرام، جائز و ناجائز ہونے کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، وہ اہل علم جانتے ہیں، اور اہل علم جو ہے وہ نصوص دیکھ کر کے، دیگر نصوص پر قیاس کر کے اس چیز کے اوپر حکم لگائیں گے، آیا کاروبار کر سکتے نہیں کر سکتے۔ تو وہ شبہ والی چیز ہے، مشتبہ ہے، حلال بھی ہو سکتا ہے، حرام بھی ہو سکتا ہے، جائز بھی ہو سکتے، ناجائز بھی ہو سکتے، ایسی چیزیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا۔
کہ ہیں کچھ چیزیں اور آتی رہیں گی اور ایسے معاملات ہوتے رہیں گے کہ وہ مشتبہ ہوں گے. تو کوئی بھی کاروبار کرنے سے پہلے گویا کہ شریعت ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ جب بھی ہم کوئی کاروبار شروع کریں, کوئی لین دین کرنا چاہیں, تو وہی لین دین یا وہی کاروبار کریں جس کے بارے میں شبہ نہ ہو, جس کے بارے میں کوئی شک نہ ہو کہ یہ چیز جو ہے, یعنی یقین ہو انسان کو کہ یہ حلال ہی ہے. شبہ ہو تو اہل علم سے اپنے شبہ کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. فتاوے منگا لے انسان, سوال کر لے اپنا, جب تک کہ وہ بالکل مطمئن نہ ہو جائے. یہ نہ کہ اپنے مطلب کا فتویٰ جہاں سے ملتا ہے وہاں سے لے لے, اور جب تک جو ہے پیچھے پڑا رہے جب تک کہ اس کے مطلب کے فتوے نہ مل جائیں. یہ کوشش نہیں ہے, بلکہ واقعی نصوص کی روشنی میں, کتاب و سنت کی روشنی میں اس کے سامنے معاملات واضح ہو جائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بینہما مشتبہات, کچھ حلال ہیں کچھ حرام ہیں, دونوں واضح ہیں, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں, کچھ ایسے نصوص ہیں جو شبہ میں ڈالنے والی چیزیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں فمن اتقى من الشبہات مشتبہات, جو ان شبہات کے چیزوں سے جس کا حلال حرام ہونا واضح نہیں ہے, اپنے آپ کو جو اس سے بچا کے رکھے, استبرأ لدینہ وعرضہ, تو اس نے اپنے دین کو بھی بچایا اور اپنے عزت و آبرو کو بھی محفوظ رکھا. عزت و آبرو کو دو چیزیں ہیں, ایک تو دین محفوظ رہا اس کا, اور دوسرے عزت و آبرو, سماج اور معاشرے میں اس کو ذلت کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے, اور اللہ کے بارگاہ میں سارے لوگوں کے سامنے جب وہ جا کر کے کھڑا ہو پتہ چلا کہ جو کر رہا تھا وہاں تو سب سے بڑی ذلت ہونے والی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استبرأ لدینہ وعرضہ, اس نے اپنے دین کو بھی محفوظ کیا اور اپنی عزت و آبرو کو بھی محفوظ کیا. کس نے؟ جس نے اپنے آپ کو شبہات سے بچایا, ایسے کاروبار سے, ایسے معاملات سے جس کے بارے میں اس کو یقین نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے, وہ بچا لیا اس نے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبْهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ, یاد رکھو اگر کوئی شبہات میں پڑ گیا اور اسی معاملے کو اختیار کیا, حلال کو چھوڑا حرام کو چھوڑا, جس کے بارے میں اس کو اطمینان نہیں تھا, وہ بغیر پوچھے, بغیر مسئلہ معلوم کیے, بغیر جو ہے فتویٰ لیے اور اس کاروبار میں جا پڑا, اس لین دین میں کود گیا, تو وقع فی الحرام, اس کے حرام میں پڑنے کے سب سے زیادہ چانس ہیں. یا وہ انسان ہو سکتا ہے وہ چیز حرام ہی ہو, تو وہ کہاں پڑ گیا؟ حرام میں پڑ گیا. اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھائی. آپ نے فرمایا کراعٍ یرعی حول الحمى, اس شبہے میں پڑنے والے انسان کی مثال اس چرواہے کی طرح سے ہے جو کسی چراگاہ کے کنارے کنارے اپنے جانور چرا رہا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کرام کے سامنے پیش کی. وہاں عرب سرداروں کے, عرب بادشاہوں کے, ان کے مخصوص چراگاہ ہوا کرتے تھے, اس کے حدود ہوا کرتے تھے, وہ ان کے لیے مخصوص ہوتے تھے. اگر کسی دوسرے کا جانور اس میں چلے گیا تو جو ملازمین ہوتے تھے وہ پھر ان کو سزا دیتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہی معاملہ کہ ایک چراگاہ ہے کسی کا جو اس کے اپنے جانوروں کے لیے مخصوص ہے, اب اسی چراگاہ کے بازو میں ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان یواقعہ, ممکن ہے کہ وہ بکریاں جو ہے اس میں بھی منہ مار لیں, اس لیے کہ وہ گھاس ہے, ان کو کیا پتا. تو وہ جو ہے اس میں ممکن ہے کہ وہ اس کے چراگاہ میں داخل ہو جائیں, اس کی کھیتی برباد کر دیں. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی. آپ نے فرمایا الا وان لکل ملک حما, یاد رکھو کہ جیسے دنیا میں ہر سردار اور ہر بڑے کے اپنے مخصوص کچھ حدود ہوتے ہیں, اس کے کچھ دائرے ہوتے ہیں, ایسے ہی الا وان حما اللہ محارمہ, ایسے ہی اللہ رب العالمین کے جو دائرے ہیں, جو حدود ہیں, وہ کیا ہیں؟ اللہ کے حرام کردہ چیزیں ہیں, اللہ کے حرام کردہ چیزیں. اس سے پتہ یہ چلا کہ ایک جو ہے مخصوص علاقہ ہے کسی کا, وہ مخصوص علاقے میں جانا دوسرے کے لیے حرام ہے. دوسری بات
اس سے دور کا علاقہ، وہ مخصوص علاقے سے دور، یہ حلال ہے، لیکن اس کے قریب میں، قریب کا جو علاقہ ہے وہ شبہات والی چیز ہے. شبہات کس اعتبار سے کہ اس میں جا سکتے ہیں. تو اس لیے مخصوص علاقے میں تو نہیں گیا انسان، لیکن قریب قریب چلے گیا. اب اس جانور کے یا جانور کے اس کے مخصوص علاقے میں جانے کا خطرہ اور خدشہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ اگر کوئی انسان شبہات سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا ہے، یہ چیزیں حلال بھی ہو سکتی ہیں، حرام بھی ہو سکتی ہیں. مثلا ایک بات بتائیں، آسان مثال کہ ایک گلاس ہے، دو گلاس ہے، اور ان دو گلاس میں کسی ایک میں کوئی آیا ہے اور زہر ملا دیا. اتنا معلوم ہے کہ زہر ملا ہوا ہے، لیکن کون سے گلاس میں ہے معلوم نہیں، لیکن زہر ہے اس میں ضرور. یا کسی نے آ کے بول دیا اس میں سے کسی ایک میں زہر ہے. اب ہم اور آپ سوچیں کہ ہم میں سے کون عقل مند ہوگا جو ٹرائی کرنے کی کوشش کرے گا کہ لاؤ یہ پی لے. ظاہر سی بات ہے کوئی نہیں اٹھائے گا نا. پتہ نہیں، ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے. زہر ہو بھی سکتی ہے اور زہر نہیں بھی ہو سکتی ہے. اور اگر ہوا تو وہی گلاس جو اٹھائے ہوا تو کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے جان جائے گی آپ کی. تو آپ وہ گلاس نہیں اٹھاؤ گے، اس لیے کہ آپ کو شبہ ہے، یقین بھی نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے زہر، ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے. تو ایک ایسا کاروبار اور ایک ایسا لین دین جس کے بارے میں شبہ ہے، کچھ کہتے ہیں جائز ہے، کچھ کہتے ہیں ناجائز ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نہ کرے اگر وہ ناجائز ہو تو پھر آپ تو پڑ گئے. پھر قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ عذر نہیں پیش کر پائیں گے آپ کہ فلاں نے فتویٰ دیا تھا. ان فلاں میں ایک فلاں بھی تھا جو کہہ رہا تھا ناجائز ہے. تو یہی چیز ہے، یہی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ جیسے جانور جب وہ قریب میں جائے گا تو ممکن ہے منہ مارے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ دور کے علاقے میں جانور رکھو. یعنی حلال جس پر تمہارا یقین ہے اور مطمئن ہو، جس کے تعلق سے مسئلے واضح ہیں، وہ کاروبار کرو. اور ان کاروبار سے بچو جس میں شبہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کہ اللہ رب العالمین کے جتنے بھی محارم ہیں اور محرمات ہیں وہ سب کیا ہیں؟ وہ سب اللہ کے حدود ہیں. اور قرآن میں بار بار وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے حدود کو کراس کرے گا وہ ظالم انسان ہے. کاروبار میں، لین دین میں شبہات سے بھی اپنے آپ کو بچانا بہت زیادہ ضروری ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع پر کہا تھا کہ ایک انسان تقوی اور پرہیزگاری کے مقام کو نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانے کے لیے جس کے حرام ہونے پر یقینی ہے، ان سے بچنے کے خاطر ایسی چیزوں کو نہ چھوڑ دے جس کے حرام ہونے میں شبہ ہے. تو اسی کو ورع اور پرہیزگاری کہا جاتا ہے. تو یہ تقویٰ ہے اور پرہیزگاری ہے. آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا بنو اسرائیل کا. صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، دو لوگ تھے، ان میں سے ایک نے دوسرے سے کھیتی کی زمین خریدی. سودا طے ہو گیا، پیسے کا لین دین ہو گیا. اس کے بعد جب وہ آدمی کھیت میں ہل چلانے کے لیے گیا، ابھی کچھ ہی دیر بیتا تھا کہ اس کے جو ہے ہل میں لگا کہ زمین میں کچھ تو ہے. اس نے جب کھدائی کی تو نکلا اس میں ایک مٹکا جس میں سونا بھرا ہوا تھا. اب ہم اور آپ ہوتے تو بولتے ہمارے تو وارے نیارے ہو گئے بھائی، ہم نے تو خالی زمین کا پیسہ دیا، اب یہ تو پوری زندگی بیٹھ کے کھائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. لیکن وہ انسان نے وہ مٹکا لیا اور اس کے خیال میں کیا آیا کہ میں نے تو صرف زمین کا پیسہ دیا ہوا ہے. ہو سکتا ہے یہ انسان کبھی اپنا خزانہ اس میں ڈال دیا ہو کہ کبھی موقع پر اس کو نکالیں گے اور بھول گیا، یا ہو سکتا ہے اس کے آبا و اجداد نے کام کیا ہو اور بھول گیا ہو. وہ آیا اس شخص کے پاس، کہا بھائی دیکھو یہ ہم کو ملا ہوا ہے، یہ ہم کو ملا ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی میں نے زمین دے دی، زمین میں جو کچھ تھا سب تم کو دے دیا، مجھے نہیں معلوم کہ میرا ہے کہ نہیں ہے، نہیں پتا. بہرحال ایک تیسرے کے پاس گئے وہ، اور تیسرے کے پاس تیسرے نے فیصلہ کیا کہ ایسا کرو
ایک کے پاس لڑکی تھی، ایک کے پاس لڑکا تھا، کہا دونوں جو ہے آپس میں رشتہ دار بن جاؤ اور ان پیسوں کو اس کے شادی بیاہ پر خرچہ کرو اور رقم جو ہے آدھے آدھے بانٹ کر کے صدقہ کر دو۔ تو یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ شبہے سے بچنے کے لیے، وہ اس کا ہو بھی سکتا تھا، نہیں بھی ہو سکتا تھا، تو حرام میں پڑنے کے ڈر سے اس انسان نے کیا کیا، اپنے آپ کو بچایا اور مالک کے پاس اس کو پہنچایا۔ یہ ہے شبہے سے بچنے کی چیز۔ تو خاص طور سے کاروبار میں جہاں حلال اور حرام کی ہم تمیز کرتے ہیں، وہاں ایسے کاروبار جس کے بارے میں شبہ ہو اس میں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہر وہ کاروبار، ہر وہ وسائل جو ہمارے لیے جائز ہوں، الہ العالمین انہیں اپنانے اور ہر حرام وسائل اور کاروبار سے الہ العالمین بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے جو بیمار حال، پریشان حال لوگ ہیں، الہ العالمین انہیں تو شفا عطا فرمائے۔ الہ العالمین جو محتاج ہیں ان کی محتاجگی کو دور فرما دے۔ الہ العالمین جو دین سے دور ہیں انہیں دین پر چلنے، دین پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جو دشمنان اسلام اور مسلمانوں کے جو ہے خلاف پروپیگنڈا کرنے، الہ العالمین ان کے مکر و فریب کو الہ العالمین ناکام بنائے۔ الہ العالمین جب تک اس دنیا میں رہیں ایمان اور توحید پر اللہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہمارا خاتمہ ایمان اور توحید پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياکم بآیات الذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم۔